صیام کے سلسلے میں 3 آیات گزر چکی ہیں. اب ہم چوتھی آیت کے اوپر آتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186. اس میں کہا یہ جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے اے رسول میرے متعلق پوچھیں، سوال کریں. رسول سے خطاب ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے پوچھیں، تجھ سے سوال کریں تو پھر جواب کیا دینا ہے؟ تو ان کو میری طرف سے جواب دے. کیا؟ فَإِنِّي قریب، بلا شبہ میں قریب ہوں. رسول اپنی زبان سے لوگوں کو بتائے کہ بلا شبہ اللہ تمہارے قریب ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں. اچھا، اب یہ جو قریب ہے یہ فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ کسی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے ہمارا فاصلہ کتنا ہے. ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ. تو یہ جو قربت ہے یہ علم کی بنیاد کے اوپر ہے کہ اللہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، اپنے اقتدار کی بنیاد کے اوپر قریب ہے. سب کے اوپر اس کی نظر ہے، اس کے قانون مکافات کی نظر ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ بلا شبہ میں قریب ہوں. اور اس کی پھر ایک اور وضاحت بھی کی ہے کہ کتنا قریب ہوں. کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو ان کی رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ میں تو تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہوں، یعنی اتنا قریب. تو بتا دیا میں نے کہ اس قریب ہونے کی جو بنیاد ہے وہ اس کا علم اور اس کا اقتدار ہے. یہ جو اللہ کی کرسی ہے نا، وسیع کرسی السماوات والارض، کائنات کے اندر اس کا اقتدار ہے. اللہ کی کرسی یہ نہیں کہ اللہ کی کرسی ہے اور اس کے اوپر اللہ بیٹھتا، وہ اس کا اقتدار ہے، ساورنٹی. سماوات والارض یعنی پوری یونیورس، اس کے اوپر اس کا اقتدار. اس کی اقتدار کی بیس کیا ہے؟ علم، حکمت. تو وہ اپنی علم سے، اپنی حکمت سے، ریزننگ سے جانتا ہے، قریب بھی ہے، جانتا بھی ہے. تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اس کے بعد کہتا ہے کہ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ نہیں کہ ہم اضطراب کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ایک بے ساختہ ایک چیز ہوتی ہے انسانوں میں کہ وہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن قرآن اس سے بھی بلند بات کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسانی مسائل اتنے گمبھیر اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کا حل نہیں ملتا، تو کہتا ہے کہ ہم نے انسانیت کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل اپنی کتاب کے اندر دے دیا ہوا ہے. تم اس کو کھولو، تمہیں جواب مل جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں آ جاتی. حالت اضطراب میں، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں اللہ کو پکارنا یہ تو ضروری چیز ہے، پکارنی چاہیے. لیکن اس سے بھی بلند بات کر رہا ہے، بلند سطح کی. وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ایک حل دے دیا ہوا ہے. تو تم میری کتاب کو کھولو گے نا تو وہ تمہیں اس کا حل مل جائے گا. تو یہ جو ہوتی ہے نا فزیکل ڈیزیزز، جسمانی بیماریاں، اس کا حل قرآن کے اندر نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے عقل و فکر دی ہوئی ہے. اس کے لیے اللہ نے پودوں کے اندر، جڑی بوٹیوں کے اندر خواص رکھے ہوئے ہیں. انسانوں نے معلوم کر کے ادویات تیار کرنی ہوتی ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. قرآن کریم انسانی نفسیاتی بیماریوں کی بات کرتا ہے جو اس کی جو نفسیات کی روح سے ہوتی ہیں. یہ نفسیاتی علاج ہے قرآن، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ نے عقل و فکر دی ہوئی ہے. اس کے لیے تو پھر کائناتی علوم و فنون جب ہم سیکھیں گے، مشاہدات اور تجربات کریں گے جڑی بوٹیوں کے اوپر، میڈیسنز ایجاد کریں گے اور ڈسکور کریں گے، اور اس کے لیے پھر ہم تشخیصی آلات جو ہیں ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو بیماریاں ہیں، تو
وہ پھر ہم نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کیا بیماری اور اس کا کیا علاج۔ قرآن کریم ان کے لیے نہیں آیا، یہ انسانوں کی جو سائیکولوجیکل جو ڈیزیز ہے اس کا علاج پیش کرتا ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ تو کہتا ہے جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب اس کے رسپانس میں انسانوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے تو اپنا بتا دیا، اب انسانوں نے کیا کرنا وہ بتا رہا ہے۔ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں۔ اب انسان اللہ کو کیسے جواب دیں؟ نہ انسان اللہ کی آواز سنتے ہیں، تو کیسے جواب دیں؟ وہ جواب اس طرح دیں کہ میری یعنی اللہ کہتا ہے میری کتاب کے اندر تمہارے لیے جو گائیڈنس ہے نا، اس کو معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کر کے تم جواب دو۔ جو میں نے تمہیں احکام دیے ہیں نا، ان کے اوپر چلو تو یہ تمہارا جواب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے جواب کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ ہے، سمجھ آئی یہ چیز؟ اس لیے یہ قرآن کریم تدبر سے سمجھ آئے گا، یہ روایتی ریلیجس ٹرانسلیشن سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھے پر ایمان لائیں، میرے ہی قوانین کے اوپر یقین رکھیں، میرے ہی ضابطوں کے اوپر، ان کی صداقت کے اوپر وہ یقین رکھیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ جب کوئی بات کہتا ہے تو ساتھ اس کی ریزن بھی بتاتا ہے، وجہ بھی بتاتا ہے۔ تو کہتا ہے آیت کے آخر میں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، صحیح راہ پا جائیں۔ یہ اس لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ اس لیے ہم تمہیں یہ چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ تم صحیح راہ پا جاؤ۔ یہ یرشدون صحیح راستہ ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ یہیں سے وہ لفظ راشدون بنا ہے، صحیح راستوں کے اوپر چلنے والے، ہدایت یافتہ۔ تمام صحابہ ہدایت یافتہ تھے، صرف یہی نہیں کہ خلفائے راشدین وہ 4 جو ہیں وہ راشدون تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو اولئک هم الراشدون کہا ہے، جتنے بھی صحابہ تھے۔ خیر، اب یہاں پر یہ چیز کیوں آئی؟ کیونکہ اس سے جو اگلی آیت ہے نا 187، اس کے اندر بھی صیام سے ریلیٹڈ چیز آ رہی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر یہ جو 186 ہے، اس میں صیام کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ کیوں آئی یہ بات؟ یہاں پر یہ جو چیز آ رہی ہے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات تو صیام کی چل رہی ہے، اس کے بعد بھی اگلی آیت جو وہ اس میں بھی صیام کی بات ہو رہی۔ تو یہاں پر یہ چیز کیوں کہی گئی؟ یہ اس لیے کہی گئی تصوف کا رد کرنے کے لیے، مسٹیسزم، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے، کہ جو انسانوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ بھوکے رہیں، دنیا میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، اپنے گھر چھوڑ دیں، اپنی فرائض منصبی کو چھوڑ دیں، جنگلوں میں نکل جائیں، غاروں میں نکل جائیں، چلے کاٹیں، بھوکے رہیں، فاقہ کشی کریں۔ یہ ان کی تردید میں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کے لیے تمہیں بھوکا رہنا پڑے، جنگلوں میں خاک چھاننی پڑے، تمہیں صحراؤں میں جا کے یا غاروں میں جا کے پڑاؤ ڈالنا پڑے، جیسے وہ ایک انتہائی قرآن کے بالکل خلاف، حقائق کے بالکل خلاف وہ جو روایت بنائی ہوئی ہے کہ رسول کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو وہ غار میں جاتے تھے، وہاں جا کر وہ کوئی مراقبہ کرتے تھے، کوئی چلہ ٹائپ چیزیں کرتے تھے، جس سے ان کو وحی ملی، اور جب وحی ملی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ ایک عیسائی راہب نے ان کو بتایا کہ تو نبی بن گیا ہے، اندازہ لگایا۔ تو یہ تصوف جو ہے، یہ چونکہ جتنے بھی دین ہیں ان کے اندر تصوف جو ہے لازمی پایا جاتا ہے۔ جیوز کے اندر بھی تصوف پایا جاتا ہے، کرسچینٹی میں بھی تصوف پایا جاتا ہے، ہندوؤں میں بھی تصوف پایا جاتا ہے، پھر ان سب کی دیکھا دیکھی مسلم کے ہاں بھی تصوف پایا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔
اب تو جو ہندو جو ماڈرن ہندو ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور مسلم جو ہیں وہ تصوف میں بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں حقیقت سے فرار ہوتا ہے، وقتی ایک سکون ہوتا ہے اس کے اندر، ذمہ داریوں سے فرار، ہر قسم کی ذمہ داریوں سے مبرہ، فارغ۔ تو یہ جو چیز ہے، کوشش کی گئی کہ اس کو سرکاری سطح کے اوپر نافذ کیا جائے، پڑھایا جائے، تو اس سے یہ قوم پہلے نکارہ تھی، مزید نکارہ ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی ورشپ کی، ریچول کی چیزیں ہیں، اور مسٹیسزم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تصوف کی، یہ انسانوں کو نکارہ بنانے کے لیے ہیں، کہ کہیں یہ ایمان کی طاقت سے کھڑے نہ ہو جائیں، اللہ کی راہ میں اسٹرگل نہ کرنے لگ جائیں، زندگی کے حقائق کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلے نہ کرنے لگ جائیں، ذمہ داریاں جو اللہ نے انسانوں کے اوپر عائد کی ہیں وہ نہ ان کو ادا کرنے نہ لگ جائیں، یہ بیکار ہو جائیں، کسی کام کے نہ رہیں۔ یہ اس لیے ہیں یہ چیزیں، تو بڑی بڑی گہری سازش ہے یہ، نیکی کے لبادے میں بڑی خوبصورت وہ بنا کے اس کو، تصوف کی چیزوں کو، جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، کوئی چینل نہیں بچا جو ان چیزوں کو پیش نہ کر رہا ہو، کیونکہ اس سے رینکنگ، ریٹنگ وہ ہوتی ہے، اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنی رینکنگ کے لیے انہوں نے ان مذہبی پیشواؤں کو بھی بلایا ہوتا ہے، وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، نکارہ بنا رہے ہیں۔ پہلے یہ قوم نکارہ ہو چکی ہے، اس کو مزید نکارہ کر رہے ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اس آیت کے اندر بتا یہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اس نے تمہارے مسائل کا حل اپنی کتاب کے اندر دے دیا ہوا ہے، تو وہ جو گائیڈنس ہے وہ حاصل کرو اور آگے بڑھو، اپنے مسائل کو حل کرو، صحیح راہ پالو۔ صحیح راہ اسی صورت میں پائیں گے نا جب صحیح گائیڈنس ہوگی، اگر گائیڈنس ہی نہیں ہے تو آپ بھٹک جائیں گے، تصوف کی وادیوں میں، ورشپ کی وادیوں میں، ریچولز کی وادیوں میں بھٹک جائیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے لعلہم یرشدون، صحیح راستہ تم پا جاؤ۔ تو صحیح راستہ پانے کے لیے صحیح گائیڈنس جو اس کی کتاب کے اندر ہے، جو اس نے دی ہے انسانوں کو، وہ سامنے رکھنی ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے ہوں گے، تب جا کر آپ صحیح منزل کے اوپر آ سکیں گے، صحیح ٹریک کے اوپر چڑھ سکیں گے۔ ورنہ تو لکو ڈک آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ شاہراہ سے اگر بھٹک گئے ہیں تو لکو ڈک صحرا میں گھومتے پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ منزل کہاں ہے، سمت کون سی سمت کہاں ہے، کس سمت جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، نہ منزل کا نہ راہ کا، منزل گم ہو گئی۔ تو وہ اسی وقت ملے گی نا جب گائیڈنس ہوگی، صحیح گائیڈنس، صحیح ٹریک، صحیح راستہ، یہ دو چیزیں ضروری ہیں، گائیڈنس بھی ہو، صحیح راستہ بھی ہو، پھر منزل پر پہنچیں گے۔ تو یہ منزل پر پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، انسانوں کو انسانیت کی منزل پر پہنچایا جائے، اس کے لیے یہ کتاب اللہ ہے جو صحیح گائیڈنس دیتی ہے، صحیح راستے کے اوپر چلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آخری آیت کے اوپر آئیں گے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187، یہ صیام کے سلسلے کی آخری آیت۔